نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة کئی چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کے انوار جمال کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ مغضوبین اور محرومین کے ذکر کے بعد اب ان سعادت مندوں کی طرف اس سورہ مبارکہ میں توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے کہ جو ساری زندگی اپنے رب کریم کی محبت اور اس کی یاد میں سرشار رہے۔ فرمایا کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے محبوب کریم کے عشق سے رنگین رہا اور ان کا ایک ایک سانس اس کے لائے ہوئے دین حنیف کی سربلندی کے لیے وقف رہا۔ فرمایا اس دن کئی چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کے حسن و جمال اور چہرے کی تر و تازگی شگفتگی کو دیکھ کر آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور وہ اپنے رب کے مشاہدہ و دیدار میں مستغرق ہو جائیں گے۔ اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ دار آخرت میں یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ معتزلہ، خوارج، بدعتی فرقے اس بات کا وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رؤیت کے لیے جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے ذات باری اس سے مبرہ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں رؤیت کا تحقق ناممکن ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رؤیت کے لیے دیکھنے والے کا بینا ہونا، جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کا محسوس ہونا اور کسی جہت میں پایا جانا نہ زیادہ نزدیک اور نہ زیادہ دور ہونا ضروری ہے۔ اور آگے سے یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جہت سے، محسوس ہونے سے، دور و نزدیک سے پاک ہے تو اس کی رؤیت کیسے متحقق ہو سکتی ہے؟ وہ اس بات پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اہل سنت کے علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب تم فرمایا کہ تم عالم آخرت کے حقائق کو یعنی جو عالم آخرت کی جو حقیقتیں ہیں اس کو تم عالم دنیا پر قیاس کر رہے ہو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو سراسر نادانی ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رؤیت متحقق ہوگی یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور ان شرائط کے پائے جانے کے بغیر متحقق ہوگی۔ کیف یعنی کیسے ہوگا؟ جہت، مسافت کے تکلفات کے بغیر آنکھیں رب کریم کا دیدار کریں گی۔ کثیر اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ کثیر احادیث مبارکہ ہیں کہ جو مجموعی طور پر حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں اور جس سے رؤیت خداوندی کا ثبوت ملتا ہے۔ اتنی کثیر احادیث کا پھر انکار کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح مسلم شریف، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث سے پاک موجود ہے کہ حضرت جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی حضور نے اپنے صحابہ کو بتا دیا کل قیامت کے دن جنت میں تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے یہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، اس طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ اسی طرح ایک اور دوسری حدیث ہے، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت ولذت النظر علی وجہک والشوق الی لقائک۔ یہ حضور یہ دعا کیا کرتے تھے، اس کا ترجمہ یہ ہے، الہی میں تجھ سے موت کے بعد آرام دہ زندگی کا سوال کرتا ہوں، مجھے اپنے رخ انور کو دیکھنے کی لذت عطا فرما
اور اپنی ملاقات کا شوق مجھے بخش، یہ حضور دعا کیا کرتے تھے۔ اہل جنتی جب جنت میں لذت دیدار سے محظوظ ہوں گے تو جنتیوں کو جنت کی کسی اور نعمت کی طرف ان کی توجہ بھی نہیں رہے گی۔ یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ اچانک ایک نور چمکے گا اور وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے، بس وہ دیکھیں گے کہ ان کا رب تعالی ان کی طرف توجہ فرما رہا ہے اور انہیں سلام دے رہا ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کی طرف دیکھے گا اور فرمایا وہ جنتی بندے فرمایا اپنے رب کے مشاہدہ جمال الہی میں یوں مستقرب ہوں گے کہ فرمایا جنت کی نعمتوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی انہیں گوارا نہ ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے اوپر حجاب ظلمت ڈال دے گا، اس کا نور اور اس کی برکت ان میں باقی رہے گی۔ یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادنا درجے کا جنتی اپنے باغات، بیویوں، خادموں اور تختوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھے گا۔ یعنی ایک جنتی کی نگاہ کا عالم کتنا زیادہ ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ادنا درجے کا جنتی اپنے باغات، بیویوں، خادموں اور تختوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا کہ جو صبح و شام اللہ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ یعنی اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہوگا کہ جو صبح و شام اللہ کا دیدار سے مشرف ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ بات کہنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا یہی 2 آیتیں، وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ آخرت میں مومنین کو اللہ کا دیدار ہوگا، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اس پر قرآن و حدیث اور اجماع کے کثیر دلائل موجود ہیں۔ یہ دیدار کسی کیفیت اور جہت کے بغیر ہوگا، لیکن ہوگا ضرور۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار جنتیوں کو ضرور کروائے گا۔ آگے سنیے، ارشاد فرمایا، وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ پیٹھ توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا۔ اس آیت سے کفار اور منافقین کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن جہاں تر و تازہ والے چہرے والے بھی ہوں گے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے کہ جب وہ اپنی بدبختی کے آثار دیکھیں گے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے تو فرمایا ان کے چہرے کا رنگ سیاہ کالا ہو جائے گا اور ان سے خوشی کے آثار ختم ہو جائیں گے۔ اور فرمایا تظن، اور یعنی جب یہ احوال وہ دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب وہ عذاب کی شدت اور ہولناک مصائب میں اب گرفتار کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جا رہا ہوگا کہ جھاڑ پھونک کرنے والا کون ہے، وظن انہ الفراق، اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے ان کافروں کے بارے میں بتایا کہ فرمایا اے کافروں کہ جو دنیا کی زندگی کی خوشیوں، نعمتوں اور فائدوں کو آخرت کی ابدی سعادت پر ترجیح دے رہے ہو، فرمایا یہ فعل ہرگز یہ معقول نہیں۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا تم
موت کا اللہ نے منظر پیش کیا اور فرمایا کہ جب روح گلے کی ہنسلی تک پہنچ جائے گی، حکیم طبیب سب آس توڑ دیں گے اور گھر والے اس کی جان بچانے کے لیے جھاڑ پھونک کرنے والے کو تلاش کر رہے ہوں گے کہ شاید کسی کے جھاڑ پھونک سے، کسی کے دم درود سے اس کی جان بچ جائے، لیکن مرنے والے کو اللہ فرماتا ہے کہ جس کی موت کا وقت آ چکا ہوگا اور جس میں یہ سب اسے پتہ چل جائے گا، موت یعنی ملک الموت اسے جب نظر آ جائیں گے تو وہ سمجھ چکا ہوگا کہ جان فانی سے اب اس کے کوچ کرنے کا وقت آ پہنچا ہے، اور فرمایا یہ بیماری جس کے شکنجے میں وہ کسا ہوا ہے، فرمایا کہ یہ فراق اور جدائی کا پیغام لے کر آئی ہے۔ یہاں پر دوسری تفسیر علماء نے اس کی یہ کی کہ اے کافروں، جب تم نے آخرت میں خوش نصیبوں کی سعادت اور بدبختوں کی شقاوت کے بارے میں تم نے قرآن میں سن لیا، جان لیا، تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، لہٰذا فرمایا تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے سے باز آ جاؤ اور اپنے سامنے موجود موت کو پیش نظر رکھو کہ موت تمہیں کسی وقت بھی آ سکتی ہے کہ جو دنیا سے نکال کر فرمایا آخرت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب موت کے وقت کسی کی جان فرمایا کہ حالت تک پہنچ جائے گی اور اس کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہ کہیں گے کسی ڈاکٹر کو بلا لو، کوئی کہے گا کہ جھاڑ پھونک والے کو بلا لو جو اس کا علاج کرے، دم وغیرہ سے اس کو شفا مل جائے، لیکن طبیب بھی، ڈاکٹر بھی آ جائے گا، دم درود کرنے والے بھی اپنی کوشش کریں گے، لیکن ان اپنی کوششوں کے باوجود فرمایا آنے والا جو اللہ کا حکم ہے اس کو نہ ڈاکٹر ٹال سکے گا، نہ کوئی طبیب ٹال سکے گا، اور نہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کہ کوئی دم درود والا اللہ کے حکم کو روک سکے گا۔ اور فرمایا اس وقت مرنے والے کو یقین ہو جائے گا کہ اب یہ مال، اولاد، اہل خانہ سے جدائی اور وہ محبوب دنیا کے جس دنیا کے لیے میں سب کچھ کرتا رہا، آج اس محبوب دنیا کو چھوڑ جانے کا وقت میرا آ پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جس نے جو عمل کرنا ہے وہ موت آنے سے پہلے پہلے ہی کر سکتا ہے۔ جب موت کا وقت آ جائے گا تو اس وقت عمل کرنے کا وقت ہمارا ختم ہو جائے گا، اور اسی چیز کو قرآن نے اور مقام پر بھی بیان کیا۔ میں صرف 2 حدیث پاک بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے۔ حضرت بصر بن حجاج قرشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنی ہتھیلی پر ڈالا اور اس پر شہادت کی انگلی رکھ کر فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے بندہ مجھے عاجز کرنا چاہتا ہے، حالانکہ میں نے اسے اس جیسی چیز سے پیدا کیا، جب اس کا سانس گلے میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ اب میں صدقہ کرتا ہوں، حالانکہ وہ صدقہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک انصاری صحابی نے بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور پختہ ارادے والا کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ فرمایا یہی لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں، کیونکہ وہ دنیا کا شرف اور آخرت کی سعادت پا گئے۔ میرے آقا نے ایسے لوگوں کو بالکل جینیس یعنی عقل مند ایسے لوگوں کو کہا کہ جو موت کے لیے تیاری کرنے والے ہیں۔ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب کریم ہمیں بھی
موت سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولائی کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے، گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے، نیکیاں کرنا آسان فرما دے۔ ہماری ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، کامیابیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما، شکر کرنے والی زبان و دل دے دے، نا شکری سے بچا اے اللہ، نافرمانیوں سے بچا، ہر قسم کے تیری مولائی کریم ناراضگی والے، تیرے غضب والے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو ستھرا اجلا کر دے یا اللہ۔ قرآن حکیم کی برکت سے آج تک ہم نے جتنے دعائیں کی ہیں، آئندہ کریں گے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔